بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ساحل سمندر دنیا کی سب سے خوبصورت اور پرسکون جگہوں میں سے ایک ہے۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر لہروں کا نظارہ لینے کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن کبھی کبھار سمندر کی لہریں ساحل پر ایسی چیزیں لے کر آتی ہیں جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساحل سمندر پر ملنے والی غیر متوقع چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو منٹری کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایمبر سٹون۔ جس طرح زمین اور پہاڑوں میں سونے، چاندی اور ہیرے جیسی قیمتی چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سمندر بھی سچے موتیوں اور قیمتی نوادرات سے بھرا پڑا ہے، لیکن صرف کوئی خوش قسمت ہی سمندر سے قیمتی چیز تلاش کر پاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی ساحل راتوں رات خزانے سے بھر جائے؟ کچھ عرصہ پہلے روس کے ایک گاؤں کے ساحل پر سمندری طوفان سے ایمبر سٹون آ گئے تھے۔ ایمبر سٹون ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہے۔ اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی قیمت بھی $500 سے $700 تک ہوتی ہے، لیکن اس دن یہ ساحل ان قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ ساحل پر جمع ہو گئے اور سب نے ان قیمتی پتھروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ پہلے آئے تھے ان لوگوں نے اپنی بالٹیاں ان قیمتی پتھروں سے بھر لیں اور صرف سوچیں کہ ساحل سمندر خزانے سے بھرا ہوا ہو اور ہر کوئی اس خزانے کو جمع کرنے میں لگا ہو، یہ بات سوچ کر ہی بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن روس میں موجود اس گاؤں کے لوگوں نے تو حقیقت میں ایسا کیا ہے، اور امید ہے کہ اس واقعے کے بعد کوئی بھی وہاں غریب نہیں رہا ہوگا۔ گوسٹ شپ۔ 2019 میں آئرلینڈ کی ایک ماہی گیر بستی جس کا نام ویلکن تھا، اس کی ساحلی پٹی پر رات کے وقت ایک بحری جہاز آ گیا۔ جب صبح گاؤں والوں نے اتنا بڑا جہاز دیکھا تو وہ سب حیران ہو گئے، کیونکہ یہاں کوئی سمندری بندرگاہ نہیں تھی، اور سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس جہاز پر کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ مقامی انتظامیہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ الیلٹا جہاز ہے جو 2018 میں گریس سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف نکلا تھا۔ جب یہ اپنے آدھے راستے پہنچا تو اس میں تکنیکی خرابی ہو گئی اور 20 دن تک عملے کے ارکان بجلی کے بغیر اسے چلاتے رہے۔ آخر ان تمام لوگوں نے اسے سمندر میں ہی چھوڑ دیا اور خود ایک کشتی پر چلے گئے۔ یہ جہاز 18 مہینے تک خود بخود سمندر میں تیرتا رہا اور آخر آئرلینڈ کی اس ساحلی پٹی پر آ کر رک گیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اتنے لمبے عرصے تک یہ جہاز سلامت کیسے رہا، کیونکہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ اس ساحلی پٹی پر آ کر تباہ بھی نہیں ہوا اور صحیح سلامت پانی میں کھڑا رہا۔ ماہرین کے مطابق ایسا ہونا لگ بھگ ناممکن ہے، لیکن ایسا حقیقت میں ہو گیا اور اب تک کسی مالک نے اسے کلیم نہیں کیا اور یہ ابھی بھی اسی جگہ موجود ہے۔ مرمیڈ۔ آپ سب میں سے کئی لوگوں نے مرمیڈ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سمندری مخلوق ہے جس کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ اوپر سے انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور نیچے سے مچھلی کی طرح، یعنی اس کا آدھا دڑ مچھلی کا اور آدھا دڑ انسانی ہوتا ہے۔ لیکن آج تک حقیقی مرمیڈ کو کسی نے نہیں دیکھا اور فی الحال یہ ایک خیالی مخلوق ہے۔ لیکن کیا ہو جب آپ ساحل پر گھومنے کے لیے جائیں اور وہاں اصلی مرمیڈ پڑی ہو؟ یہ جو عجیب و غریب مخلوق آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکسیکو کے ایک ساحل پر پایا گیا۔ پہلے تو سب حیران ہو گئے اور سب کو لگا کہ مرمیڈ حقیقت میں ہوتی ہے۔ اس کا جسم بالکل اصلی لگ رہا تھا اور یہ تھی بھی بہت ہی عجیب و غریب۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں پائریٹس آف دی کیریبین مووی کا ایک کریکٹر ہے جو 2011 میں فلم کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی تو یہ حقیقی گڑیا سمندر میں گم ہو گئی تھی، لیکن 2014 میں یہ کریکٹر میکسیکو کے ساحل پر آ گیا اور سب کو حیران کر گیا۔ حقیقت میں یہ گڑیا اتنی تفصیل سے بنائی گئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کو بھی لگے گا کہ یہ سچ میں حقیقی ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ جیک پاٹ۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ صبح کے وقت ساحل پر سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن نیدرلینڈ کے ایک ساحل پر جب صبح لوگ گھومنے آئے تو انہیں وہاں سامان کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ پورا ساحل قیمتی سامان سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف کنٹینر بھرے پڑے تھے جن میں پلازما ٹی وی، فرنیچر، جیکٹس، کھلونے اور ان گنت اشیاء پڑی تھیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے کئی کنٹینر ایسے تھے جن میں گاڑیاں موجود تھیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ نیدرلینڈ کے قانون کے مطابق آپ کو سمندر یا ساحل سے کوئی بھی چیز ملے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہاں بسنے والے مقامی لوگوں نے میلہ لوٹ لیا۔ اصل میں یہ کارگو MSC کا جہاز تھا۔ یہ جہاز اصل میں ایک طوفان کی زد میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس پر موجود 270 کنٹینر سمندر میں گر گئے تھے۔ خوش قسمتی سے زیادہ تر کنٹینر نیدرلینڈ کے اس ساحل پر آئے تھے۔ سامان کیونکہ زیادہ تر کنٹینرز میں پیک تھا اسی لیے یہ خراب نہیں ہوا اور مقامی لوگوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ ویل وامٹ۔ اگر آپ میں سے کوئی الٹی کرنے کی بات کرے تو اس سے زیادہ گندی اور بدبودار چیز کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ویل مچھلی الٹی کیسے کرتی ہے اور اس کی الٹی کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ اور کچھ سال پہلے تھائی لینڈ کے ایک ساحل پر صفائی کرنے والے شخص کو ایک بڑا سا عجیب ٹکڑا ملا۔ جب اس نے یہ چیز ماہرین کو دکھائی تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں ویل وامٹ ہے۔
ویل مچھلی اس طرح کا مادہ الٹی کرتے ہوئے باہر نکالتی ہے اور یہ میٹیریل حد سے زیادہ نایاب اور قیمتی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ مادہ قدرتی طور پر دیرپا ہوتا ہے اور اس سے دنیا کی مہنگی پرفیومز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میٹیریل کو پرفیوم میں شامل کرنے سے اس کی خوشبو دیر تک رہتی ہے۔ اس صفائی کرنے والے شخص کو جو ویل وامٹ کا ٹکڑا ملا اس کا وزن تقریباً 16 کلو تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس مادہ کی انٹرنیشنل قیمت $6 لاکھ تھی۔ اس بندے کی تو سمجھو لاٹری نکل پڑی۔ مسٹیریس کار۔ گاڑیوں کی بات کریں تو وہ سڑک پر چلتی ہیں، اس لیے اگر کوئی گاڑی سمندر سے نکل کر ساحل پر نظر آئے تو یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ جو سرخ رنگ کی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اسے ایک صبح ساؤتھ کیرولینا کے ایک ساحل پر دیکھا گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ گاڑی سمندر سے نکل کر ساحل پر آ گئی ہو۔ مقامی بسنے والوں نے اس کی تصویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک معمہ بن چکی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی۔ لیکن جب اس جیپ کے مالک نے انٹرنیٹ پر اپنی گاڑی کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اصل میں جیپ کا مالک کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ اپنی گاڑی اپنے کزن کو دے کر گیا تھا۔ اس کا کزن اس کی اجازت لیے بغیر کار کو لے کر ساحل پر آ گیا، لیکن اس رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور لہریں تیز ہو گئیں۔ وہ کزن ڈر گیا اور ڈر کے مارے جیپ ساحل پر ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کار کا مالک اگلے دن ہی فوراً واپس آ گیا اور اس گاڑی کو سمندر سے باہر نکلوا لیا، لیکن تب تک پوری کار برباد ہو چکی تھی۔ یہ حادثہ واقعی ناقابل یقین تھا۔ رشین ٹارپیڈو۔ لتھوانیا ایک یورپین ملک ہے جو بلٹک ریجن آف یورپ کے کنارے واقع ہے۔ دوستو، کچھ سال پہلے لتھوانیا کے ایک ساحل پر ایک بڑی لہر اس بڑے میزائل کو لے کر آئی۔ یہ میزائل 13 فٹ لمبا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیز ہے کیا۔ جب ماہرین نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا یہ اصل میں رشین سب میرین کا PMR-2 اینٹی سب میرین میزائل ہے۔ یہ میزائل اتنا طاقتور ہے کہ یہ چند لمحوں میں کسی بڑے جہاز کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسے ٹارپیڈو کہا جاتا ہے۔ یہ نیوی کے سب سے خطرناک میزائلز میں سے ایک ہے، اور اسرار بات یہ ہے کہ ایک تو اتنا خطرناک ہتھیار رشین آرمی سے گم کیسے ہوا، اور دوسرا یہ ہزاروں میل دور یورپ کے ساحل پر کیسے آ گیا۔ خیر، اس کی وضاحت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک اور راز کی بات یہ تھی کہ یہ ہتھیار درست حالت میں تھا اور سمندر میں رہنے کے باوجود یہ میزائل خراب نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ساحل پر ملنے والی سب سے خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے۔ بارج۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے فلوریڈا کے سینٹ بیٹ ساحل پر ایک شپ نما ڈھانچہ سمندروں کی لہروں میں بہتا ہوا آ گیا۔ یہ ڈھانچہ نہ تو کوئی جہاز تھا اور نہ ہی کوئی کشتی تھی۔ پہلے تو مقامی لوگ حیران ہوئے کہ یہ اتنی بڑی چیز آخر ہے کیا۔ اس کا سائز 196 فٹ لمبا اور اس کا وزن 40 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اصل میں یہ ایک بڑا بارج ہے۔ یہ ڈھانچہ اصل میں بندرگاہ میں سامان لے جانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پہ کنٹینرز رکھے جاتے ہیں اور پھر جہاز پر لوڈ کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنا بڑا ڈھانچہ اس ساحل پر پہنچا کیسے۔ اصل میں امریکہ کی ایک بندرگاہ پر شدید سمندری طوفان آیا تھا، جس کی وجہ سے جن اینکر کے ساتھ یہ بندھا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اور یہ ڈھانچہ سمندر کی لہریں اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ یہ بارج سمندر میں سفر کرتا رہا اور آخر اس ساحل پر آ کر ٹھہر گیا۔ مقامی انتظامیہ نے اسے ایک بلڈوزر کے ساتھ باندھ دیا تاکہ موسم ٹھیک ہونے پر اسے واپس بندرگاہ بھیجا جا سکے۔ تو دوستو، ان میں سے کون سی بات آپ کو زیادہ حیران کن لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔